تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالنا سب کا حق ہے۔ میں قاری سلیمان صاحب کافی دیر سے اشاعت التوحید و سنت کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی محنت کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، اللہ نے ہمیں وہ اکابر دیے جنہوں نے مشن توحید و سنت پورے ملک میں عام کیا اور یہ نعرہ بلند کیا، بطحا کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے آب جوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بس توحید کا جو ہمارے اکابر نے درس دیا اس کی ایک آیت کریمہ پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اکابرین نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے، خطیب اسلام پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے، اور میری جماعت کے اکابرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درس دیا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ سب کچھ کرنے والا کون اور سب کچھ جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور آپ نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ غور سے بولو توحیدیو سبحان اللہ، دل کی گہرائی سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں آس پاس رشتہ دار کنبے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری لکھتے ہیں 250 میل کا فاصلہ کنار اور مصر کے درمیان ہے، اللہ نے 250 سال کے فاصلے سے خوشبو پہنچا کے ثابت کیا کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ اور اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا وجود مقدس اللہ نے اتنا پاک بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یوسف پیغمبر کا حسن و جمال بھی ہے اور یوسف علیہ السلام کا وجود مقدس جنتی بھی ہے، جو کرتا آپ کے جسم سے مس ہو جاتا اس میں جنت کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ اللہ اللہ، خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی نبی فرما رہے ہیں آج میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اگر یہ نہ کہنے لگو آج بوڑھا پیغمبر بیکی باتیں کرنے لگا ہے، آگے سے کنبے قبیلے کے لوگ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، قسم اللہ کی تو پرانی محبتوں میں گمسم ہے۔ شاہ جی تفسیر کبیر ہے اور اس نے وجدہ کا زوالن پہ جو معنی لکھی نے کمال کر دیا۔
اس میں انہوں نے ایک معنی لکھا ہے، ذالن کا معنی کہ میرے پیغمبر ہم نے تجھے محب پایا، ذال کا معنی محب لکھا ہے، اور اس آیت کو پیش کیا ہے لفی ظلالک القدیم لفی محبتک القدیم۔ ہم آپ کو پرانی محبت میں گمسم دیکھ رہے ہیں، کہاں یوسف اور کہاں اس کی خوشبوئیں۔ اللہ اتنے میں خوشخبری کا پیغام لینے والا آیا، اس نے کرتا آپ کی مبارک آنکھوں پہ ڈالا، بینائی واپس نہ اٹھائی، اور میرے اکابرین نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے 7 سال کا یوسف معصوم بچہ کنعان کے کنویں میں موجود ہے، وہاں سے یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہ چلا، اور 40 سال کے بعد اللہ نے کرتا پہنچا کے یوسف پیغمبر کی خوشبوئیں بھی پہنچائیں۔ اللہ بتا رہے ہیں، مزے سے جواب دیجیے گا، سب کچھ کرنے والا بھی کون اور سب کچھ جاننے والا بھی کون؟ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں تلگنگ سے ٹمن سے آئے ہوئے اپنے مہمان عزیز قاری سلیمان اوان صاحب کو، تشریف لائیں۔